اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرکزی اشاعت التوحید و سنہ پاکستان چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ تو سامعین، آج میں آپ کے ساتھ جو بات ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے ماہ رمضان میں کی جانے والی عام غلطیاں۔ اس میں غلطی نمبر 1 جو ہے روزانہ میٹھے مشروب پینا۔ ان مشروبات میں مصنوعی شکر، مصنوعی ذائقہ اور مصنوعی رنگ بہتر بنانے والے اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں جو صحت کے لیے مناسب نہیں ہیں، لہٰذا اگر آپ یہ مشروبات پینا چاہتے ہیں تو ہفتے میں صرف 2 بار پیجیے۔ اور غلطی نمبر 2 جو ہم کرتے ہیں وہ ہے افطار کے وقت بہت زیادہ پانی پینا، کیونکہ پانی غذا کی نسبت خالی پیٹ معدے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، لہٰذا افطار کے بعد چند گھونٹ پانی پیجیے، پھر ہر گھنٹے بعد 1 گلاس پانی پیجیے۔ غلطی نمبر 3 افطار کے بعد فوراً ورزش کرنا، کیونکہ افطار کے وقت دوران خون معدے کی جانب ہوتا ہے، کیونکہ افطار کے وقت جو دوران خون ہوتا ہے وہ معدے کی جانب ہوتا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ ورزش کھانے کے 2 گھنٹے بعد کی جائے تاکہ معدہ اپنا کام بہت بہتر طریقے سے کر سکے۔ غلطی نمبر 4 کھانا تیزی کے بعد، یعنی کہ کھانا تیزی سے کھانا اور نگلنا۔ آہستہ آہستہ کھانا غذا حل ہونے میں مدد دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ کھانا غذا کو حل ہونے میں مدد دیتا ہے اور وزن کے مناسب سطح پر رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اور نمبر 5 جو ہم غلطی کرتے ہیں، افطار کے فوراً بعد میٹھا کھانا، کیونکہ افطار کے فوراً بعد میٹھا کھانے سے آپ پر غنودگی اور نیند طاری ہوتی ہے، لہٰذا افطار اور میٹھے میں کم از کم 2 گھنٹے کا وقفہ دیں۔ اس طرح آپ کا نماز عشاء اور تراویح کے لیے چاق و چوبند رہیں گے۔ اور غلطی نمبر 6 ہے غذا کے ساتھ سوڈیم والے مشروب بہت زیادہ لینا، کیونکہ کئی گھنٹوں کے روزے کے بعد سوڈیم پیاس کو بہت زیادہ محرک کر دیتا ہے، لہٰذا سوڈیم کے بجائے وہ غذائیں کھائیں جن میں پوٹاشیم کی بہت زیادہ مقدار ہو۔ یہ جسم میں پانی کی سطح برقرار رکھنے اور پیاس کو دبانے میں مددگار ہیں، اور کیلے میں پوٹاشیم کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ سحری میں کیلے کھانا سارا دن پیاس قابو رکھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو محدود نہ رکھیں، دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ والسلام۔